پاکستان اور افغانستان کے بالائی علاقہ جات میں بارشوں کی وجہ سے دریائے سوات اور دریائے کابل میں اونچے درجے کے سیلاب نے چارسدہ کے بعض علاقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ علاقہ جمٹ، سکڑ، امباڈیر، ترخا اور گڑی محکم شاہ سمیت دیگر علاقوں میں حفاظتی پشتوں، زرعی زمینوں، قبرستانوں اور مساجد میں شگافیں، جبکہ کڑی فصلیں، بجلی کے کھمبے اور دیگر معلومات دریا برد ہو چکے ہیں۔ مسجد کا پورا حصہ جو ہے نا وہ گرنے والا ہے۔ ادھر ایک قبرستان ہے بالکل وہ نزدیک اس کے پاس چلے گیا، وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ ادھر آگے ہمارا بجلی کا ایک لائن تھا، اس میں 6 کھمبے تھے، وہ لے کے گئے۔ دونوں دریاؤں کے کنارے آباد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کسی حد تک اپنی حفاظت تو کر رہے ہیں، لیکن حکومتی کارندوں اور وزراء کے دوروں کے باوجود عملی اقدامات نہ ہونے کی صورت میں عوام میں مایوسی پھیل چکی ہے۔ اگر حکومت نے کوئی امداد نہیں کیا تو ابھی ہم نے سب یہ طے کر دیا کہ ہم یہ بوڑھے بچے جوان سب لے کر کے روڈوں پر بیٹھ جائے گے اور خودکشی کر لے گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ دریائے سوات اور دریائے کابل کے پانی میں روزانہ کے حساب سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تاہم خیبر پختونخوا کی نومنتخب حکومت کو چند دنوں میں پانی کم ہونے اور علاقوں کو لاحق خطرہ ٹل جانے کا یقین ہے۔ اول تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے 1-2 دنوں میں کم ہو جائے گا، اور اس سے پھر محکمے والوں کے پاس بھی، اریگیشن والوں کے پاس بھی زیادہ ٹائم ہوگا تاکہ وہ اس کے لیے ذرا بہتر منصوبہ بندی کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ جولائی 2010 کے سیلاب میں بڑے پیمانے پر کیے گئے نقصانات کے بعد اب تک حکومت کی سرد مہری اور سیلاب سے مستقل طور پر نمٹنے کے لیے منصوبوں میں عدم دلچسپی سے چارسدہ کے عوام کو ایک بار پھر بڑے نقصان کا خدشہ ہے، جسے ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین سلمان علی کے ساتھ کفایت اللہ یوسفزئی، آج نیوز، چارسدہ۔